محبوب آباد ضلع میں ڈیوٹی کے دوران ASI ہمنتو نائک کو دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہوئی، جس سے کوہمم میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مریپیٹ پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دے رہے تھے اور حال ہی میں بہترین خدمات پر تعریفی سند بھی حاصل کی تھی۔ ہمنتو کو فوری اسپتال لے جایا گیا لیکن راستے میں ہی جان چلی گئی۔ ان کے پسماندگان میں بیوی اور بیٹی شامل ہیں۔ اسی ماہ سوریاپیٹ ضلع میں بھی ایک ہیڈ کانسٹیبل ڈیوٹی پر دل کا دورہ آنے سے جاں بحق ہوا۔ پولیس حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو کمپیوٹر کی معلومات ہے تو یہ نوکری آپ کے لیے ہے، جلدی اپلائی کریں۔ IIT روپڑ نے آفس ایگزیکٹو پوسٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ آن لائن درخواست کی آخری تاریخ 12 مئی ہے۔ امیدوار کے پاس 55 نمبروں کے ساتھ گریجویشن اور کمپیوٹر ایپلیکیشنز جیسے MS ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اور اکاؤنٹنگ میں مہارت ہونی چاہیے۔ واک ان انٹرویو 14 مئی صبح 9 بجے ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے www.to.isi.in وزٹ کریں۔ حکومت نے کالیشورم کمیشن کی میعاد میں ایک بار پھر توسیع کرتے ہوئے اسے 29 مئی تک بڑھا دیا۔ جسٹس PC گھوش کی صدارت میں قائم اس کمیشن نے اب تک 100 سے زائد افسران اور ماہرین سے پوچھ گچھ کی ہے۔ تحقیقات 90% مکمل ہو چکی ہیں اور تقریباً 400 صفحات پر مبنی رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ اب سابق BRS حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے پوچھ گچھ کے بعد حتمی رپورٹ حکومت کو سونپی جائے گی۔ راہل گاندھی نے اتر پردیش کے رائے بریلی میں وشاکھا انڈسٹریز کا دورہ کیا اور آٹم الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ انہوں نے 2 میگاواٹ کے آٹم سولر روف ٹاپ پلانٹ کا بھی آغاز کیا۔ راہل گاندھی نے وشاکھا انڈسٹریز کی گرین انرجی میں خدمات کی تعریف کی اور ماحول دوست مصنوعات کی ستائش کی۔ اس موقع پر MLA وویک، MD سروجا وویک اور MP ویمشی کرشنا موجود تھے۔ نیشنل گرین ٹریبونل NGT کو 2010 میں ماحولیاتی مسائل کے فوری حل اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایک قانونی ادارہ ہے جس میں چیئرمین، عدالتی اور ماہر اراکین شامل ہوتے ہیں جنہیں مرکزی حکومت مقرر کرتی ہے۔ NGT ماحولیاتی قوانین جیسے جنگلات کا تحفظ، حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی ایکٹ سے متعلق تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو 90 دن کے اندر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ بھارت الیکٹرانکس BEL نے سینئر انجینئر کے 7 عہدوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ B/B ٹیک VLSI ڈیزائن مائکرو الیکٹرانکس میں ME/M ٹیک اہل امیدوار 19 مئی تک آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ عمر کی حد زیادہ سے زیادہ 32 سال ہے۔ مخصوص زمرہ جات کو رعایت حاصل ہے۔ فیس SC/ST/PWD/X سروس مین کے لیے معاف ہے، باقیوں کے لیے رائٹنگ ٹیسٹ کے بعد 1-5 تناسب میں انٹرویو ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے decrec@bel.co.in پر رابطہ کریں۔ نلگندہ ضلع کے شالی گوڑم منڈل میں بھارتی سیمینار کے دوران کشیدگی پیدا ہوئی۔ اپنی شکایت لے کر آئے کسان پوتھوراجو کو SI سیدلوں نے گردن پکڑ کر باہر نکال دیا۔ کسان سٹیج پر جا کر کلکٹر اور MLA سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر پولیس نے روکا۔ پوتھوراجو نے الزام لگایا کہ اس کی شکایتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا، اسی لیے وہ فریاد کرنے آیا تھا۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائی پانیوں کی تقسیم کے لیے طے پایا، جس میں عالمی بینک ثالثی کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں سندھ، جہلم، چناب پاکستان کو اور مشرقی دریاؤں راوی، بیاس، ستلج بھارت کو دیے گئے۔ حالیہ دنوں بھارت کی جانب سے کشن گنگا اور راتلے منصوبوں پر اختلافات نے تنازع کو جنم دیا ہے۔ سندھ دریا تبت کے علاقے سے شروع ہے کر بھارت پھر پاکستان سے گزرتے ہوئے بحیرہ عرب میں جا ملتا ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا پاکستان کے لیے ایک بڑا جھٹکا ثابت ہوا، جو اب تک اس معاہدے پر بھروسہ کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ آخری راستہ ہونا چاہیے۔ بھارت نے اس بار سفارتی دباؤ سے مؤثر طریقے سے کام لیا ہے۔ چین کی موجودہ کمزوری کے پیش نظر بھارت اس پر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے زور دے سکتا ہے۔ سفارتی جنگ ہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے اور بھارت کو ہر سفارتی موقع کو حکمت سے کرنا چاہیے۔